دیکھیے جو آئینی مسئلہ ہے بہت بڑا کرائسس ہے ملک میں. سیاسی مسائل تو ہیں اور اکنامک مسائل بھی ہیں، لیکن یہ جو آئینی مسئلہ ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ ہونے چاہیے اور الیکشن ہو نہیں رہے. ہائی کورٹ نے بھی پہلا فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے بھی کیا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 اپریل سے ڈیٹ کو تبدیل کر کے تو اکتوبر میں لے گئے. یہ جو آئینی مسئلہ ہے اس کی فائنل لائن آف ڈیفینس جو ہے انارکی کے اور کانسٹیٹیوشنل جو اسکیم آف تھنگز ہے اس کے بیچ میں وہ سپریم کورٹ ہی ہے. سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ چلا، بحث ہوئی 5 دن 5 ممبر بینچ کے سامنے 3 دن چلتا رہا، لیکن آج ایک جج صاحب کو ریفیوز کرنا پڑ گیا کیونکہ انہوں نے کل ایک ججمنٹ دے دی. جس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ جو چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے بینچ بنانے کا آرٹیکل 184(3) میں، وہ چونکہ اس پہ رولز نہیں بنے اس لیے اس کو فی الحال ساری آرٹیکل 184 کی کارروائی کو روک دیا جائے. انہوں نے ریفیوز کر لیا. اس میں دیکھیں یہ میں اس کو کوئی جنگ نہیں سمجھتا، میں اس کو کوئی زیادہ گھبرانے کی بات نہیں سمجھتا. ہم بہت عرصے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ ایک جج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک جو اس کا ذہن ہے وہ قانون کے مطابق سوچتا ہے، اور ڈائسینشن یا کوئی ڈائسینٹ یا کوئی ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ یہ ایک بنیادی حق ہے ہر جج کا کہ وہ کسی ایشو پہ ڈس ایگری کرے، کسی پہ ایگری کرے. تو اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے بینچ بنانے کے بارے میں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا سولوشن جو ہے وہ سپریم کورٹ خود ہی حل کرے گا. لیکن فی الحال امپورٹنٹ اور اہم چیز یہ ہے کہ جو آئینی بحران ہے، جو کرائسس ہے الیکشنز کے بارے میں، یہ اس کا حل، اس کی کوئی سولوشن، اس کا کوئی فیصلہ آ جائے. اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ اسی لیے کل 11:30 بجے دوبارہ بیٹھ رہا ہے کہ جو کیس شروع ہوا تھا اس میں سے اگر ایک جج نکل بھی جائیں تو باقی جو جج رہ جاتے ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے ضروری بات یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ تو ہو ہی ہو اور جلدی ہو الیکشن کا، لیکن اس کے ساتھ دوسرا فیصلہ بھی ایک ضروری ہے کہ یہ جو آرٹیکل 184(3) کی کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر رولز بنے، اس کا بیٹھ کے سارے جج صاحبان ایک سولوشن ڈھونڈے. یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے یا میرا اپنا ذاتی تعلق ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فل بینچ سنے اس کیس کو، 9 ممبر بینچ سنے، 3 ممبر بینچ سنے، کوئی بھی جج سن لے، فیصلہ جلد آ جائے، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ مصدق ملک صاحب ایک رائے آئی ہے علی ظفر صاحب کی کہ ان کے خیال میں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اختلاف رائے ہے. تو آج خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بینچ کے ٹوٹنے پر جو اپنی رائے ظاہر کی ہے، ذرا سنیں خواجہ آصف صاحب کیا کہیں گے. بینچ کا ٹوٹنا ہے یا جو 4-3 اور 3-2 کی جو کرائسس چل رہی ہے، بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ all is not well. اگر فرض عائد ہوتا ہے سیاستدانوں پہ کہ ہم مل بیٹھ کے اس مملکت خداداد کا تحفظ کریں تو یہ تمام اداروں پہ بھی لازم ہے. سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے دیں، خدارہ سیاست وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں ترازو ہے. اچھا خواجہ آصف صاحب کا خیال ہے کہ all is not well. آپ علی ظفر صاحب سے اگری کریں گے یا خواجہ آصف صاحب سے؟ میں پہلے تو ذرا وہ آئینی مسئلے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جس کا میرے بھائی علی ظفر صاحب نے، بیرسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ آئینی مسئلہ، یہ جو آج بل تھا، یہ 90 دن کا بل تو تھا نہیں. 90 دن ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایک آئینی مسئلہ ہے، مگر یہ جو آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اور بینچ کیسے بنیں گے اور بینچ میں کس کو ہونا چاہیے اور بینچ کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کا اس 90 دن سے تعلق ہے مگر انڈائریکٹ ہے. اصل بات تو کچھ اور ہے. اب اصل بات آپ چھوڑ دیں، مانیں کہ ہم تو سیاستدان ہیں اور ہماری تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے اور ہماری پولرائزڈ ویو ہوتی ہے. یہ جو وکلا برادری یہ تمام باتیں کر رہی ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ غیر آئینی مسئلہ ہے. اور یہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو لکھا ہے وہ کیا غیر آئینی لکھا ہے؟ وہ آئینی مسئلہ نہیں ہے.
یا جو جسٹس فائز عیسیٰ نے کل جو دی ہے ججمنٹ ایک دی ہے اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج جو ایک جسٹس نے اپنے آپ کو بینچ سے ہٹا لیا ہے اس کا بھی آئین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ماں سوا اس کیس کے جو ایک رخ سے پیش کیا جا رہا ہے باقی تمام چیزوں کا آئین سے کوئی تعلق نہیں, بس اسی کا آئین سے تعلق ہے. ارے بھائی ہماری بات چھوڑے, ہم تو ویسے ہی در بدر ہیں بیچارے سیاستدان. آپ وکلا کی آواز سن لیں, چلیں وکلا کی آواز بھی چھوڑیں, اب آپ اپنے ججوں کی آواز سن لیں. آپ ذرا سنیں کہ ایک جج دوسرے سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ججمنٹ تھی مائنورٹی کی وہ کدھر گئی بھائی, وہ کدھر ہے کاغذ جس پہ 5 جج یا 5 ججوں کا جو دستخط ہونے تھے وہ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں کہ نکالیں بھائی, وہ کدھر ہے, وہ دستخط کدھر ہیں, وہ دستاویز کدھر ہے. ایک کہہ رہے ہیں 4-3, ایک کہہ رہے ہیں 2-3, ایک کہہ رہے ہیں 3-2. جو عوام ہیں وہ کیا کریں؟ تو کوئی بحران تو ہے, کوئی مسئلہ تو ہے جو بڑا گہرا ہے, اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سمپل اس کو فریم کیا جا رہا ہے. تو وہ آواز جو اتنے دیر سے چل رہی تھی, یعنی وہ کیا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو وہ نقارہ بج گیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک امپریشن, ہر معاشرے میں ایک نیوٹرل آربیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسا ادارہ یا ایسا شخص جس پہ سب کو اعتماد ہو. اور اگر اعتماد فریکچر ہونا شروع ہو جائے اور بات ایسی ہو کہ سیاستدانوں پہ ویسے اعتماد نہیں تھا, جمہوریت پہ ہم نے آپس کی لڑائی میں یہ جو پارلیمان ہے اس پہ اعتماد خراب کیا, اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ لے دے ہوئی اس سے ان کا اعتماد گیا, میڈیا کے اوپر حملے ہوئے اور خواتین کی جو دل آزاری کی گئی تو میڈیا کا بھی وقار گیا. اب اگر اس ادارے کا بھی وقار چلا جائے تو پھر معاشرے میں رہ کیا جائے گا؟ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک شخص کے پاس یہ تمام طاقت ہو. ارے بھائی پولیٹیشنز نہیں فیصلہ کریں گے, پارلیمان نہیں فیصلہ کرے گی, 3 سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ بینچ کیسے بنے گا, سو موٹو کیسے. تو اگر آپ کے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے جس کو آج سینیٹ نے بھی منظور کر دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے تو مسئلہ حل ہو. نہیں دیکھیں نا, وقار ایک پاور جو ہے وہ سنگل پرسن, دیکھیں نا آپ نے اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے تو ادارے کو توسیع دیں, اور اگر شخص کی طاقت, کسی شخصی طاقت کو بڑھانا ہے تو شخص کو ٹھیک ہے صرف توقیر دیں. اچھا آپ ذکر کر رہے ہیں جی کہ ججز کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہے وہ بھی آپس میں تقسیم ہے, اس لیے ہم نے ہارون رشید صاحب کو دعوت دی جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں. ہارون رشید صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو ایک بینچ ہے اس کی ایک 3 ممبر بینچ کی ایک ورڈکٹ سامنے آئی ہے, تو اس میں سے جسٹس امین صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. یہ کیا واقعی آج ہی یہ فیصلہ جاری ہوا؟ نہیں یہ سب, یہ تو 15 مارچ کا فیصلہ ہے جو آج منظر عام پر ہے. 15 مارچ کو لکھا گیا؟ جی 15 مارچ. یہ ساری کہانی سے پہلے کا وقت؟ جی یہ سالوں سے پہلے کا ہے اور اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا. اچھا نا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی میٹر جائے تو وہ پبلک کو بھی اعتماد ہونا چاہیے اور سارے اداروں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قوم اور ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. تو میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات سن کے کہ یہ جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آج سامنے آیا ہے یہ 15 مارچ کو لکھ کر چیف جسٹس صاحب کو دے دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. 15 مارچ کا آرڈر, اور ان کو پتا تھا کہ آرڈر ہے, اس کے باوجود انہوں نے یہ بینچ بنا. ڈیفینیٹلی پتا ہوگا اگر جو بینچ کا آرڈر ہے تو وہ تو پھر. اچھا اب اس میں سے جسٹس امین صاحب نکل گئے. اب کل اگر 4 ممبر بینچ جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ کرتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے؟ دیکھنا وہ تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے, لیکن شروع دن سے جب یہ رفٹ شروع ہوئی تو ہمارا پاکستان بار کونسل کا اور وکیلوں کا یہی ایجنڈا تھا کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے. فل بینچ میں جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آل پارٹیز کو یا عوام کو یا اداروں کو ایکسیپٹیبل ہوگا. جب تک فل بینچ تشکیل نہیں ہوتا اور یہ ریفٹ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی یہ 9 کا بینچ ہوتا ہے, کبھی یہ 7 کا بینچ ہوتا ہے, کبھی یہ 5 کا ہوتا ہے, اب یہ 4 پہ رہ گئے. تو جو لوگوں کی سوچ ہے اس کے مطابق اگر کیا جائے اور آئین کی روح کے مطابق کیا جائے, 184 میں تو 184 اس میں تو یہ مینشن ہی نہیں ہے کہ کتنے بینچ ہوں گے. وہ تو ظاہر ہے جب تک نہیں ہے یہ پروویژن
تو چیف صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. تو اسی چیز کو, اسی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اس کو ایک شخص کے ہاتھ میں یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم 3 سینئر جو ججز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اگر اتنا کوئی پرابلم ہے, کوئی نیشنل انٹرسٹ کا ہے, پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے, تو وہ کم از کم 3 جج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا بینچ سنے گا, کتنے لوگ ہوں. تو اب میں ابھی علی ظفر صاحب کے پاس جاتا ہوں, لیکن مجھے یہ ذرا مختصراً بتائیں کہ کل ہم تو سب چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے, تو کل جب یہ بیٹھیں گے 4 ممبر بینچ جب بیٹھے گا تو پہلے وہ اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی ججمنٹ کے معاملے کو دیکھے گا یا ڈائریکٹ پرانا جو ایشو چل رہا ہے اس کی طرف چلا جائے گا؟ ویسے تو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر اس کو نہیں کیا جاتا یا اس کو نہیں دیکھا جاتا تو وہ تو اسی طرح موجود ہے. اب تو قاضی صاحب اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. اس کو نظر وہ بھی تو سپریم کورٹ کا ہی آرڈر ہے اور 3 رکنی آرڈر ہے. اچھا علی ظفر صاحب, اب یہ بتائیں نا, یہ ایک آئینی معاملہ ہے کہ ایک 3 ممبر بینچ کا آلریڈی ایک آرڈر موجود ہے اور 4 ممبر بینچ دوبارہ اگر 184(3) کے تحت جو آپ نے پٹیشن کی ہے اس کو سننا شروع کر دیتا ہے تو ایک کوئی نیا مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا. جی دیکھیں, یہاں تک تو بالکل درست ہے کہ جو 3 ممبر بینچ کا میجورٹی 2-1 کا جو فیصلہ ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے, وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے یا ایک آرڈر ہے, انٹرم صحیح لیکن ایک آرڈر ضرور ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے جو کیسز ہیں ان کو روک دیا جائے. تو آرڈر تو ہے وہ, لیکن سپریم کورٹ کا ایک اور بھی رول ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک اگر بینچ 3 ممبر بینچ ہے تو جو سے زیادہ نمبر کا بینچ ہے 4-5 کا یا اس سے زیادہ, وہ اوور رول کر سکتا ہے اس فیصلے کو اور کاروائی کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جس میں ایک لارجر فورم جو ہے سپریم کورٹ کا, وہ ایک جو مائنورٹی والی یا اسے کم نمبر والی ججمنٹ ہے اس کو نظر انداز کر کے یا اس کو سسپینڈ کر کے آگے چل سکتا ہے. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے ہماری ہسٹری میں, تاریخ میں, کہ اسمالر بینچز کے جو چھوٹے بینچز کے آرڈرز ہیں وہ زیادہ سینئر یا زیادہ تعداد والے بینچ نے اس کو اوور رول کیا ہے. تو اس قسم کا مسئلہ تو ضرور ہے, اور جو کل 4 ممبر بینچ ہے اس نے اس کو دیکھ کے کرنا ہے فیصلہ. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ انٹرنل ایشو ہے, بیکاز ڈائریکشن دیا گیا ہے جو 3 ممبر بینچ نے, وہ ایک انٹرنل ڈائریکشن ہے اپنے ہی سپریم کورٹ کے پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو اب اس کو سپریم کورٹ خود ہی حل کر سکتا ہے, یہ میرا یا آپ کا یا کسی آؤٹ سائڈر کا کام نہیں ہے. یہ اس وقت انٹرنل ایشو ہے, جیسا ایک پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اسپیکر صاحب یا چیئرمین صاحب سینیٹ کے اوور رول کر دیتے ہیں, وہ انٹرنل معاملہ ہے. اس طرح یہ بھی ایک انٹرنل معاملہ ہے بالکل ٹھیک ہے, عدالت کا, جو انہوں نے خود ہی ریزالو کرنا ہے. وہ کس طرح ریزالو کرتے ہیں ہم دیکھ لیں گے. چلیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو انٹرنل معاملہ میں تسلیم کر لیتا ہوں, لیکن میں تو ہوں ایک جرنلسٹ, میرے سامنے ایک ہسٹری ہے اور زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریمپٹیو آرڈر دیا گیا تھا کہ ایمرجنسی نہیں لگنی چاہیے پاکستان میں, اور تمام پاکستان کے اداروں سے کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو سسپینڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. لیکن پھر ایمرجنسی جب لگ گئی اور کچھ ججز نے نئے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا, تو بعد میں ان ججز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا گیا کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی خلاف ورزی کی, اور پھر ان ججز نے سمیت جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے معافی مانگی تھی. اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا کہ میرے سامنے ایک ہسٹری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے بردر ججز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا. جی بالکل, وہ مجھے یاد ہے, وہ کیسوں میں بھی انوالو تھا, مختلف وکیل اور بھی انوالو تھے, اور وہ بحث کافی لمبی چلتی رہی تھی کہ کیا کنٹیمپٹ دی جا سکتی ہے ایک جج سے دوسرے جج کو, اور وہ اس سے پہلے کہ ان کا فیصلہ ہو کہ کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں, بہت سارے جج صاحب ریزائن کر گئے تھے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایسا بھی ہماری ہسٹری میں ہے, ایسا بھی ہماری ہسٹری میں دیکھنے میں آیا ہے, جوڈیشل ہسٹری میں, جہاں آپ کو یاد ہے
नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला चल रहा था हाँ। और उस जमाने में 2 या 3 बेंचेस बन गए थे और उन्होंने आपस में एक बेंच एक ऑर्डर फरमाता था, दूसरा बेंच उसको सस्पेंड कर देता था और लिटरली एक कमरे से दूसरे कमरे में वो एक जिसको कहते हैं मिसाइल्स की तरह वो स्टे ऑर्डर्स और खत्म हो रहे थे। तो वो ये भी हिस्ट्री है तारीख हमारी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल पे ये इशू उस लेवल का है। ये इशू एक प्रिंसिपल का इशू है, जिसमें ये प्रिंसिपल ये तय करना है कि चीफ जस्टिस की जो हमेशा से पावर थे, जो इख्तियार वो इस्तेमाल करते रहे थे बेंचेस बनाने का, जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है चीफ जस्टिस को एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज से, क्या वो अब उसमें तब्दीली की जरूरत है या नहीं है। ये एक इशू है जो इंटरनली भी रिजॉल्व हो रहा है। इस सिलसिले में एक बिल की शक्ल में आ गया है जो सेनेट ने आज पास किया है। अभी कानून भी शायद बन जाए जब प्रेसिडेंट साहब उसको सेंड देंगे। उसका मेरे भाई मुसद्दक साहब ने जिक्र किया है इस बिल का, मैं थोड़ी सी उसका भी बात करना चाहता हूँ। वो बिल मुसद्दक साहब ने कहा कि वो उसका आर्टिकल 90 दिन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आर्टिकल 184(3) से ताल्लुक है, वो दुरुस्त है। वो बिल में ऐसी चीजें हैं मेरिट्स पे जो दुरुस्त भी हैं। हम सारे वकला बड़ी देर से कहते रहे हैं कि उसमें होनी चाहिए तब्दीलियां, लेकिन मेरी ऑब्जेक्शन उस बिल से मेरिट्स से ज्यादा उसके तरीकेकार से है। एक तो टाइमिंग उसकी, क्योंकि वो उस वक्त लाया जा रहा है, ये बिल एकदम रातों रात आया है जबकि ये केस चल रहा था जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें ये इशू सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए बेंचेस फॉर्मेशन का। तो रातों रात ये बिल आ गया जो नेशनल असेंबली ने भी एक दिन में ही उसको एक्सेप्ट कर लिया और आज बिल्कुल डिबेट के बगैर बदकिस्मती से सेनेट ने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको। लेकिन मेरा दूसरा एतराज इससे भी ज्यादा फंडामेंटल है और वो ये है कि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जब जुरिस्डिक्शन की हम बात करते हैं या उसके इख्तियारात की बात करते हैं तो ये लेजिस्लेचर आम कानून के जरिए उसमें जो पार्लियामेंट है हमारा, वो आम कानून के जरिए उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए हो सकती है। तो मैंने आपके पास आया था सेनेट के सामने कि ये कैसे हो सकता है कि जानबूझ के हम एक ऐसा कानून पास कर दें जो आइन के खिलाफ है। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स देने के लिए या तब्दील करने के लिए इख्तियार आपको आईनी तरमीम चाहिए, तो आप आम कानून के जरिए कैसे कर रहे हैं। ये अच्छी चीजें आप लेके आ रहे हैं, तरामीम अच्छी हैं, मैं खुद एग्री करता हूं बहुत सारी तरामीम से, लेकिन उनका तरीकेकार जो है वो आइन के मुताबिक आईनी तरमीम के साथ करें। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्शन है। मेरिट्स पे मुझे कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल आपने एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा उठाया है और आप भी सेनेटर हैं और मुसद्दिक मलिक साहब भी सेनेटर हैं। तो मलिक साहब मैं अभी आपके पास आता हूँ, आपकी इजाजत से मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद